کہیں رضائی بہن بھائی کی شادی، کہیں بہنوئی اور سالی کا چکر اور کہیں خواتین پر تشدد۔ پاکستانی ڈرامے کس منصوبے کے تحت بنائے جاتے ہیں؟ حیران کن حقائق سامنے آ گئے۔ شوبز اور انٹرٹینمنٹ سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پی ٹی وی کے دور میں ہمارے ٹی وی ڈرامے کا کبھی وہ بھی عروج تھا جب عوام پورے ذوق و شوق کے ساتھ ٹی وی سکرینز کے آگے بیٹھ کر ان سے اچھا خاصا لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ ناظرین اپنے پسندیدہ ڈرامے کا پورا ہفتہ انتظار کیا کرتے تھے اور ان کی مقبولیت اور معیار کا یہ عالم تھا کہ ان ڈراموں کے آن ایئر ہوتے ہی گلیاں اور سڑکیں ویران ہو جایا کرتی تھی، مگر پھر پرائیویٹ ٹی وی چینل کی بوچھاڑ میں پاکستانی ڈرامے کا اصل حسن مان پڑ گیا اور پھر کمرشلزم کے نام پر ڈراموں کے ساتھ وہ ڈرامے بازی شروع ہوئی جس نے ڈرامے کو عوام الناس کی نظر میں بوریت اور یکسانیت کا استعارہ بنا دیا۔ اس کے باوجود ہر دھرمی کا یہ عالم ہے کہ تمام پرائیویٹ ٹی وی چینلز پر بے شمار ایسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں جن کو دیکھنے والے منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتے۔ ان ڈراموں میں پرفارمنس کی بجائے صرف گلیمر نظر آتا ہے۔ ان سب ڈراموں کا ایک ہی موضوع اور ایک ہی جیسی کہانی ہوتی ہے، وہ بھی گھسی پیٹی۔ تقریباً ہر ڈرامے میں ساس، بہو، نند، بھاوج، دیورانی اور جٹھانی ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار نظر آتی ہیں۔ گھریلو جھگڑوں میں عورتوں کی عورتوں اور مردوں کی عورتوں کے خلاف سازشوں اور ظلم و ستم کو اس قدر مرچ مسالہ لگا کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو پرائیویٹ چینلز کے ڈراموں میں عامیانہ پن اتنا نمایاں ہوتا ہے کہ اسے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا دو بھر ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب ٹی وی پر دکھائے جانے والے پروگراموں کو عوامی آگاہی اور تعلیم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ اب جدید دور میں ریٹنگ اور پیسے کے چکر نے سب کچھ الٹا کر کے رکھ دیا ہے، اور اس چکر میں ڈرامہ لکھنے والے اور بنانے والے دین، دھرم اور اقدار سب بھول چکے ہیں۔ اخلاقیات اور تہذیب سے عاری ڈرامے کا چلن عام ہو چکا ہے، جس کے سامنے پیمرا بھی بے بس نظر آتا ہے۔ آج کل پاکستان میں ڈرامے تھوک کے حساب سے بن رہے ہیں جن کا نہ تو کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر، بے ہنگم کہانیاں، اور سب سے اہم چیز جو لمحہ فکریہ ہے وہ رشتوں کا تقدس پامال کرنا ہے۔ تقریباً ہر چینل پر کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ ضرور چل رہا ہوتا ہے جس میں کسی خوبصورت رشتے کو نہایت بدصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ڈراموں پر نظر ڈالیں گے جن میں رشتوں کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ حال ہی میں ہم ٹی وی پر ایک ڈرامہ نشر ہو رہا ہے، جدا ہوئے کچھ اس طرح۔ چند روز پہلے اس ڈرامے کے ایک منظر نے پاکستانی سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ڈرامے میں مبینہ طور پر دودھ شریک بہن بھائی جنہیں اس بات کا بالکل علم نہیں ہوتا ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ ڈرامے کی ہیروئن کی تائی ملازمہ سے گواہی دلاتی ہے کہ یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں، ان کی شادی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ ڈرامے کے کردار نکاح کے بعد والدین کے منصب پر فائز ہونے جا رہے ہیں۔ اس کلپ کے وائرل ہونے کے بعد عوام کی جانب سے کافی سخت رد عمل ظاہر کیا گیا اور کچھ حلقوں کی جانب سے اسے مذہبی اور معاشرتی اقدار کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا۔ لوگوں کے مطابق آپ کے ڈرامے کے ذریعے اسلامی اقدار اور شعائر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ صارفین نے اس ڈرامے کے رائٹر خلیل الرحمان قمر کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ ان سے اسی بات کی امید ہے۔ یاد رہے کہ یہ ڈرامہ جدا ہوئے کچھ اس طرح مومنہ درید کی پروڈکشن ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں در فشاں سلیم، نبیل زبیری، سہیل سمیر اور فریدہ شبیر شامل ہیں، جبکہ اس کے مصنف خلیل الرحمان قمر ہیں جو اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے ویسے ہی خبروں میں رہتے ہیں۔ اپنے ڈرامے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے خلیل الرحمان قمر کا کہنا تھا کہ اس ڈرامے پر وہ لوگ نکتہ چینی کر رہے ہیں جنہوں نے ڈرامہ دیکھا ہی نہیں، وہ صرف سوشل میڈیا پر کلپ دیکھ کر ایک رائے قائم کر چکے ہیں۔ ان کے مطابق یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈرامہ ڈگر سے ہٹ کر ہے۔ اس میں ساس، بہو یا نند بھابی کے لڑائی جھگڑے نہیں ہیں، اس میں کسی عورت پر ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے جا رہے، یہاں تک کہ جب رشتہ آیا تو باپ نے بیٹی سے پوچھا اور اس کے انکار پر منع کر دیا اور اس کی شادی اس کی مرضی سے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ڈرامہ حقیقی واقعات سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے جس میں رضائی بھائی بہن کی شادی کے بارے میں سوال اٹھایا گیا ہے۔ اگر لوگوں نے مکمل ڈرامہ دیکھا ہو تو معلوم ہو جائے گا کہ لڑکی کی تائی امی نے ملازمہ کے ذریعے ایک سازش تیار کی۔ ڈرامے کی کہانی کے بارے میں انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ کہانی 10 سال سے میرے پاس تھی اور میں تو اس میں رضائی بھائی بہن ہی دکھانا چاہتا تھا، لیکن ہم ٹی وی نے یہ کہانی کچھ تبدیل کر دی۔ مصنف کے مطابق وہ خود بھی حافظ قرآن ہیں اور انہوں نے حتی الامکان اس بات کا خیال رکھا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ واضح رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں جب پاکستانی ڈرامے کو متنازع موضوع دکھانے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ماضی میں بھی کئی ڈراموں کو ایسی صورتحال کا سامنا رہا
खलीलुर रहमान कमर के ही ड्रामे मेरे पास तुम हो को भी शदीद तनकीद सहना पड़ी थी। ARY डिजिटल के मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ड्रामे में ख़वातीन की तज़हीक की गई है और उन्हें मनफी किरदार में दिखाकर समाज में ख़वातीन की गलत अक्कासी करने की कोशिश की गई है और ये कि इस ड्रामे की आखिरी किस्त नशर होने से रोकी जाए। ड्रामे के मारूफ अदाकार हुमायूं सईद और हिदायतकार नदीम बेग और पैमरा को इस ज़िम्न में अदालत भी तलब किया गया, लेकिन आखिरी किस्त नशर होने से रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। याद रहे कि ड्रामा मेरे पास तुम हो एक ऐसी खातून की कहानी थी जो दौलत की खातिर अपने शौहर और बच्चे को छोड़कर किसी और के साथ चली जाती है। मेरे पास तुम हो और दीगर मुतनाज़ा ड्रामों के बाद पैमरा की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें निजी चैनलों को अपने ड्रामों के स्क्रिप्ट का दोबारा जायजा लेकर उन्हें पाकिस्तानी इक़दार के मुताबिक बनाने की हिदायत की गई थी। प्रेस रिलीज के बाद से पैमरा की जानिब से ड्रामों पर एतराज़ात और उन पर पाबंदी आयद करने का सिलसिला तेज हुआ और ARY के ड्रामा सीरियल इश्किया और हम टीवी के ड्रामा सीरियल प्यार के सदके के नशर मुकर्रर पर पाबंदी आयद की गई। पैमरा ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि अवाम की जानिब से इन ड्रामों पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा था, क्योंकि ये हमारी मुआशरती और मजहबी इक़दार के मुनाफी थे। ड्रामा सीरियल प्यार के सदके की कहानी एक कम उम्र और मासूम लड़की की है जिसे उसका ससुर हरासा करता है, जबकि इश्किया का किरदार अपनी महबूबा की शादी कहीं और तय होने पर इंतकामन उसकी बहन से शादी करता है और ड्रामा सीरियल जलन में एक लड़की अपनी बहन को तलाक दिलवाकर दौलत की खातिर बहन के शौहर से शादी कर लेती है। इसी तरह ड्रामा सीरियल फितरत जियो टीवी से नशर किया गया, इस पर भी पाबंदी का मुतालबा किया गया। माजी में भी पैमरा कई बार चैनल्स को नोटिस जारी कर चुका है। इन नोटिस में तमाम टीवी चैनल्स को आगाह किया गया कि वो ड्रामों में ऐसे मौज़ूआत पेश करें जो पाकिस्तानी मुआशरे की हकीकी अक्कासी करें और इस्लामी समाजी और मुआशरती उसूलों के हमाहंग हों। ड्रामों के जरिए बेराह रवी और बुराइयों को उजागर करने से गुरेज करें। हसास मौज़ूआत जैसे कि तलाक और हलाला से मुतालिक मवाद पेश करने से इज्तनाब किया जाए। पैमरा की जानिब से पाबंदियों के बारे में मारूफ ड्रामा निगार और मुसन्निफ खलीलुर रहमान कमर का कहना था कि कलमकार के काम में कभी मदाखलत नहीं करनी चाहिए। उनका कहना था कि मैं ये समझता हूँ कि किसी को ये जुर्रत नहीं करनी चाहिए कि वो टेलीविजन या फिल्म के मिजाज को अपने तईं बदलने की कोशिश करे। लिखने और बनाने पर कोई हदबंदी नहीं होनी चाहिए। आजादी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। याद रहे कि पाकिस्तान में पिछले 3-4 साल में तलाक, हलाला, रेप और बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती जैसे मौशरती मसाइल पर बनने वाले ड्रामे काफी मकबूल रहे हैं। इनकी मिसालें उडारी, मुकाबिल, कितनी गिरहें बाकी हैं और चुप रहो जैसे ड्रामे हैं, जिन पर पैमरा की जानिब से पाबंदियां भी लगी, लेकिन अवाम ने उन्हें बेहद पसंद किया। जबकि दूसरी जानिब कुछ लोगों का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी ड्रामों में बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई जाती हैं जो कि हमारी सोसाइटी में नहीं हो रही। मसलन खानदानी सियासत और घरेलू झगड़े यहाँ होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं। ये सब इंडियन ड्रामों से लिया गया। इसके अलावा पाकिस्तानी ड्रामों में घरेलू खवातीन पर तशद्दुद और उनके नहायत बेबस और लाचार दिखाने पर भी एतराज उठाया जाता है।